نیشنل اردو پرائمری اسکول جوگیشوری جماعت چہارم۔ مضمون ماحول کا مطالعہ نمبر 1۔ عنوان آمد و رفت اور خبر رسانی۔ بچوں دیکھیے، یہ جو تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان تصویروں کو غور سے مشاہدہ کرنا ہے اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ جو آمد و رفت کے ذرائع ہیں، ان میں سے ہم نے کن ذرائعوں کا استعمال کیا ہے یا کن ذرائعوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو جن ذرائعوں کا ہم نے استعمال کیا ہے یا دیکھا ہے، انہیں ہمیں ڈھونڈنا ہے اور ان کے قریب کے چوکن میں ہمیں صحیح کا نشان لگانا ہے۔ تو بچوں دیکھیں، یہ جو کشتی ہے، تو ہم نے کہیں نہ کہیں کشتی کو دیکھا ہے، جیسے ٹی وی وغیرہ میں، اخبارات میں، یا تو بچوں ہم میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اس کا استعمال بھی کیا ہوگا۔ اب اس کے بعد ہے بچوں ٹرک کا استعمال بچوں ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کیا ہوگا اور ٹرک ہم نے دیکھے بھی ہے۔ بچوں اس کے بعد ہے راکٹ۔ تو راکٹ کا استعمال تو بچوں ہم نے نہیں کیا ہے، لیکن ہاں راکٹ کو ہم نے ضرور ٹی وی میں دیکھا ہے۔ اب بچوں اس کے بعد آتی ہے موٹر سائیکل۔ تو موٹر سائیکل بچوں ہم نے استعمال بھی کیا ہے آمد و رفت کے ذرائع کا، اور اسے ہم نے دیکھا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بچوں سائیکل۔ تو سائیکل کا ہم نے استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بچوں گدھا۔ تو بچوں گدھا جو ہے ہم نے دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بچوں یہ راکٹ، ٹھیک ہے۔ اب راکٹ جو ہے وہ زمین سے بہت دور جانے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ جو ذریعہ ہے راکٹ، اس کا استعمال بچوں زمین سے بہت دور جانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بچوں مختلف زمانوں میں ہم نے آمد و رفت کے مختلف ذرائع کا استعمال کیا ہے، لیکن آج کل بچوں جو ہم آمد و رفت کے ذرائع استعمال کرتے ہیں وہ پرانے ذرائع کی بنسبت تیز رفتار اور زیادہ محفوظ ہوتے ہیں، یعنی ان ذرائعوں کی مدد سے بچوں ہم بہت جلدی سفر کر لیتے ہیں۔ بچوں اب دیکھیے، ان تصویروں کا مشاہدہ کیجیے۔ بچوں یہ جو سواریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو ان سواریوں کا استعمال ہم کس لیے کرتے ہیں، ہمیں یہ بتانا ہے۔ تو سب سے پہلے بچوں دیکھیے، یہ جو بیل گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو بچوں بیل گاڑی کا استعمال کھیتوں میں سامان لانے لے جانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی گاؤں میں بھی اس کا استعمال جو ہے آمد و رفت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ پھر بچوں یہ دیکھیے ٹرک کا استعمال بچوں سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور بچوں پھر ہے یہ ریل گاڑی کے ذریعے بچوں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتے ہیں، دور دراز کے ملک میں ہم اس کی مدد سے جا سکتے ہیں۔ بچوں ان تینوں سواریوں میں سے انسان نے ابتدا میں سب سے پہلے جو ذریعے کا استعمال کیا وہ ہے بیل گاڑی۔ لیکن بچوں یہ جو تینوں ذرائع ہیں، اگر ہم غور کریں تو ان تینوں ذرائعوں میں ان تینوں کا ایک حصہ جو ہے بچوں وہ ایک جیسا مشترک ہے۔ تو وہ کیا ہے بچوں ایسی چیز جو تینوں میں یکساں ہیں؟ تو بچوں یہ ہے پہیہ، یعنی جو پہیہ نظر آ رہا ہے، آپ غور کریں گے کہ بیل گاڑی میں بھی پہیہ ہے، ٹرک میں بھی پہیہ ہے اور ریل گاڑی میں بھی پہیہ ہے۔ تو پہیہ یہ جو حصہ ہے وہ تینوں میں یکساں ہے۔ بچوں اکثر جو تھا پہلے انسان کیا کرتا تھا بچوں؟ پہلے کا انسان جو ہے وہ چیزوں کو کھینچتا تھا۔ کبھی کبھی انسان بچوں لکڑی کے ٹکڑے اور گول پتھر پہاڑ کی ڈھلوان سے لڑکتا ہوا دیکھتا تھا۔ اکثر وہ مشاہدہ کرتا کہ گول پتھر جو ہے یا لکڑی کے ٹکڑے جو ہے وہ پہاڑ کی ڈھلوان پر سے لڑکتے ہیں۔ بچوں ایسا مانا جاتا ہے کہ شاید
اسی مشاہدے کے ذریعے انسان نے پہیے بنانے کا خیال اسے آیا۔ بچوں، ماضی میں چیزیں کھینچنے کے لیے لکڑی کے تختے استعمال کیے جاتے تھے، لیکن جیسے ہی انسان نے بچوں پہیا بنایا، یعنی لکڑی کے تختوں کا استعمال جیسے ہی اس نے پہیا بنانے کے لیے کیا تو ان تختوں کو وہ پہیوں سے جوڑنے لگا۔ بچوں، تختوں کو پہیوں سے جوڑنے پر آمد و رفت کی رفتار بڑھ گئی، وقت اور محنت کی بچت ہونے لگی۔ تو بچوں، پہیے کی ایجاد جو ہے وہ انسان کی ترقی میں ایک اہم مرحلہ ہے۔ مرحلہ یعنی منزل، یعنی بچوں انسان نے جو ترقی کی وہ اس کی جو پہلی ایجاد ہے وہ تھی پہیا، اور پہیا ہی جو ہے انسان کی ترقی کا ایک اہم مرحلہ بھی بنا۔ بچوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ جدید زمانے میں آمد و رفت کے ترقی یافتہ ذرائع وجود میں آئے ہیں؟ جدید زمانے میں یعنی بچوں نئے زمانے میں دیکھیے جو ہوائی جہاز ہے، پھر یہ جو بس ہے، موٹر کار ہے، میٹرو ٹرین ہے، تو بچوں یہ سب جدید ذرائع ہیں آمد و رفت کی، اور یہ بہت ہی تیز رفتاری سے چلتے ہیں۔ لیکن بچوں اس کے باوجود بھی آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں آمد و رفت کے لیے انسان اور جانوروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بچوں دشوار گزار علاقوں میں یاک کا استعمال ہوتا ہے۔ اب دشوار گزار یعنی کیا؟ تو بچوں دشوار گزار یعنی وہ جگہ یا وہ راستہ جہاں سے گزرنا مشکل ہو، یعنی جہاں سے سواریوں کا گزرنا مشکل ہو، تو بچوں ایسے علاقوں میں یاک کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں ریگستان میں اونٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اونچائی پر جانے کے لیے پال کی ڈولی استعمال کی جاتی ہے۔ یعنی بچوں آمد و رفت کے ترقی یافتہ ذرائع کے باوجود بھی دنیا کے کئی حصوں میں انسان اور جانوروں کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان سے مدد لی جاتی ہے۔ بچوں پانی، ہوا، یہ جو ہے یہ بہنے والی اشیاء ہے، اور ان اشیاء کو لانے اور لے جانے کے لیے پائپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بچوں پرانے زمانے سے آب رسانی نلوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ آب یعنی بچوں پانی، رسانی یعنی پہنچانا، یعنی پانی پہنچانے کے لیے نلوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں معدنی تیل، قدرتی گیس اور احتراق پذیر اشیاء کو پائپ کے ذریعے پہنچانا محفوظ ہوتا ہے۔ یعنی اس طریقے سے بچوں یہ جو پائپ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان پائپوں کے ذریعے بچوں معدنی تیل، قدرتی گیس اور احتراق پذیر اشیاء پہنچائی جاتی ہے، کیونکہ اس طریقے سے پہنچانا محفوظ ہوتا ہے اور خطرے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں جو خام تیل ہوتا ہے، خام تیل یعنی بچوں کچا جو تیل ہوتا ہے، جو تیل کنویں سے نکالا جاتا ہے، تو تیل کے کنویں سے تیل صاف کرنے کے کارخانوں تک پائپ کے ذریعے اسے پہنچایا جاتا ہے۔ دیکھو بچوں یہ تیل کے کنویں ہیں، تو یہ تیل کے کنویں سے جو تیل ہے وہ پائپ کے ذریعے سے، یعنی یہ جو تیل ہے اسے صاف کرنے کے لیے اس طرح کے پائپ کے ذریعے سے کارخانوں تک اس تیل کو پہنچایا جاتا ہے۔ بچوں اسی طرح کچھ علاقوں میں جو صاف تیل ہوتا ہے، یعنی کارخانوں میں تیل صاف ہو جانے کے بعد بازار میں پائپ کے ہی ذریعے اسے لے جایا جاتا ہے۔ تو یعنی بچوں یہ پائپ وغیرہ بھی کیا ہوئے؟ آمد و رفت کے ہی ذرائع ہوئے، اور وہ کیوں استعمال ہوتے ہیں بچوں؟ وہ اس طرح پانی ہے، ہوا ہے، تیل وغیرہ ہے، انہیں پہنچانے کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ بچوں دیکھیے اب یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو تصویر میں خبر رسانی کے مختلف ذرائع اور طریقے دیے ہوئے ہیں۔ تو بچوں ہمارے گھر میں
خبر رسانی کے لیے جن آلات کا استعمال ہوتا ہے ان تصویر کے قریب ہمیں یہ اس طریقے کا تک و نشان بنانا ہے۔ تو بچوں سب سے پہلے دیکھیے اخبار ہے نا، ہمارے گھر میں خبر رسانی کے لیے اخبار آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بچوں موبائل فون، یعنی ہم موبائل فون کا استعمال بھی کرتے ہیں، ڈاکیے کے ذریعے بھی خبر رسانی ہوتی ہے، کمپیوٹر، ٹی وی، پھر اس کے علاوہ بچوں ریڈیو۔ تو بچوں ان ذرائع کے ذریعے، ان آلات کے ذریعے ہمارے گھر میں خبر رسانی ہوتی ہے، یعنی ان کا استعمال خبر رسانی کے لیے کیا جاتا ہے۔ بچوں خبر رسانی یعنی پہنچانا۔ تو بچوں مختلف قسم کی معلومات حاصل کرنا یا معلومات پہنچانے کو خبر رسانی کہتے ہیں۔ بچوں لیکن چند صدیوں پہلے خبر رسانی کیسے ہوتی تھی؟ تو بچوں چند صدیوں پہلے کبوتر کے پیر کو کیا کیا جاتا تھا؟ چٹھی باندھ کر خبر بھیجی جاتی تھی، یعنی کبوتر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بچوں کسی آدمی کو بھیج کر بھی خبر رسانی ہوتی تھی، یعنی خبریں پہنچائی جاتی تھی۔ لیکن بچوں جیسی ہی انسان نے تھوڑی ترقی کی تو اس نے کیا کیا؟ اس زمانے میں خبر رسانی کے ذرائع میں تار اور ڈاک کی خدمات کا استعمال شروع کر دیا۔ بچوں یہ تمام خدمات آج کی بنسبت بہت سست تھی، یعنی اس طریقے سے خبر پہنچانے میں کافی وقت اور کافی دن گزر جاتے تھے۔ لیکن ان تمام کا استعمال بچوں پرانے زمانے میں خبر رسانی کے لیے کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں بچوں خبر رسانی کے تیز تر آلات کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے بہت جلد خبر پہنچ جاتی ہے۔ خبر رسانی کا استعمال بچوں اب ہر شعبے میں ہونے لگا ہے، جیسے ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل فون وغیرہ۔ بچوں جیسے خبر رسانی کے ذرائع سے کئی لوگوں سے آسانی سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے، اور بچوں یہ خبر رسانی کے تیز تر آلات ہے نا، موبائل ہو گیا، انٹرنیٹ ہو گیا، ریڈیو، ٹی وی۔ تو یہ بچوں یہ جو ہے ان کا استعمال خبر رسانی کے لیے ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی تیز تر آلات ہے، یعنی بہت جلد اس کے ذریعے کئی لوگوں سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے انسان کے ذریعے بنائے ہوئے سیاروں کا استعمال ہوتا ہے، یعنی بچوں یہ سب جو آپ کو ذرائع نظر آ رہے ہیں اس کے لیے انسان نے یہ جو سیارہ، بچوں اسے سیٹلائٹ بھی کہتے ہیں، تو انسان کے ذریعے بنائے ہوئے ان سیاروں کا استعمال ہوتا ہے۔ تبھی بچوں ان سیاروں کی مدد سے یہ تمام جو ہے یہ آلات چلتے ہیں اور ہم تک خبر پہنچتی ہے۔ بچوں یہ جو سیارہ ہے جسے انسان نے بنایا ہے، اسے انگریزی میں سیٹلائٹ کہتے ہیں۔ بچوں اس کے علاوہ جو ہے اخبارات، رسالے اور کتابیں، ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ یہ جو ہے بچوں اجتماعی خبر رسانی کے ذرائع ہیں، یعنی اجتماعی طور پر ان کے ذریعے ہمیں خبریں حاصل ہوتی ہیں۔ بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ دیکھیے ابھی ہمیں اگر کسی سے کچھ بات کہنی ہے تو ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں نا، زبان کی مدد سے ہم اپنے خیالات اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن بچوں ابتدا میں انسان اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کرنے کے لیے ہاتھ ہلاتا تھا، اشارے کرتا تھا، یا بچوں مختلف قسم کے آوازیں نکالتا تھا۔ اس کے بعد انسان نے کیا کیا؟ خاص باتوں کے لیے بچوں وہ مخصوص آواز کا استعمال کرنے لگا۔ اس طرح سے انسان کو بچوں آواز ملی اور زبان وجود میں آئی، یعنی پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ زبان کی مدد سے اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرنے لگا، بول کر وہ تمام خیالات اور جذبات کا اظہار کرنے لگا۔ بچوں زبان کے بعد انسان نے تحریر کی ایجاد کی،
ٹھیک ہے بچوں، یعنی پہلے زبان وجود میں آئی، پھر اس کے بعد انسان نے تحریر کی ایجاد کی۔ تو بچوں انسان کیا کرتا تھا؟ غار کی دیواروں پر یا لکڑی وغیرہ پر وہ اپنے خیالات جو ہے بچوں وہ تصویری شکل میں کندہ کرتا تھا یعنی بچوں اس پہ نشان لگاتا، تصویریں بناتا تھا ایسا کھود کر۔ تو یہ جو تھا یہ تحریر کا آغاز تھا بچوں انسان کا، اور پرانے زمانے میں بچوں اس طرح پھر خبر رسانی شروع ہوئی، یعنی سب سے پہلے انسان نے زبان سیکھی، پھر زبان کے بعد انسان نے تحریر کی ایجاد کی۔ بچوں ذیل کا متن پڑھیے اور سوالوں کے جواب لکھیے۔ دیکھیے، آج تعطیل کا دن ہونے کی وجہ سے رشید گھر پر ہی تھا۔ وہ ٹی وی پر کرکٹ کا میچ دیکھنے میں مگن تھا۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ دروازہ کھولنے پر دروازے کے سامنے ڈاکیا نظر آیا۔ اس نے خط اور کچھ لفافے دیے۔ اس کے بعد وہ سائیکل پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ وہ خط پھوپھی نے بھیجا تھا۔ سرما کی تعطیلات میں پھوپھی گاؤں آنے والی تھی۔ 8 دن پہلے بھیجے گئے خط کے مطابق پھوپھی تو آج ہی ناگپور سے ریل گاڑی کے ذریعے پہنچنے والی تھی۔ اتنے میں گھر کا ٹیلی فون بج اٹھا۔ امی نے ٹیلی فون اٹھایا تو دوسری طرف پھوپھی تھی۔ پھوپھی ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی تھی۔ یہ اطلاع دینے کے لیے امی کوثر کے کمرے میں آئی تو وہ ہیڈ فون لگا کر گانے سن رہا تھا۔ امی نے بھیا کو آواز دی۔ بھیا کمپیوٹر پر اپنے دوستوں سے چیٹنگ کر رہے تھے۔ بچوں چیٹنگ یعنی بات۔ آخر کار امی نے رشید سے کہا، رشید تمہارے ابو بیل گاڑی لے کر کھیت پر گئے ہیں، ان کو موبائل فون پر اطلاع دو۔ امی ابو کا موبائل فون نہیں لگ رہا ہے۔ اتنے میں بھیا وہاں آ گئے۔ انہوں نے کہا، میں موٹر سائیکل لے کر پھوپھی کو لانے کے لیے ریلوے اسٹیشن جاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب بچوں یہ جو اقتباس میں آمد و رفت کے ذرائع کون کون سے ہیں ہمیں بتانا ہے۔ تو بچوں آمد و رفت کے ذرائع ہیں سائیکل، ریل گاڑی اور موٹر سائیکل اور بیل گاڑی۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد ہمیں کہا گیا ہے کہ خبر رسانی کے ذرائع کون سے۔ تو بچوں خبر رسانی کے ذرائع ہے ٹی وی، خط، ٹیلی فون اور موبائل فون۔ پھر اس کے بعد ہے بچوں آمد و رفت کے ذرائع کو تیز سے سست کی ترتیب میں ہمیں لگانا ہے۔ تو بچوں سب سے پہلے ہم آمد و رفت کے ذرائع کو تیز سے سست کی طرف ترتیب دیں گے۔ تو سب سے پہلے آئے گی بچوں ریل گاڑی تیز ذرائع میں، پھر اس کے بعد آئے گی موٹر سائیکل، سائیکل اور بیل گاڑی۔ اور بچوں خبر رسانے کے ذرائع میں آئے گا سب سے پہلے جو ہے وہ ہے موبائل فون، ٹیلی فون اور پھر اس کے بعد آئے گا بچوں ٹی وی۔ ٹھیک ہے، سب اس سے پہلے آئے گا بچوں کمپیوٹر، موبائل فون، ٹیلی فون اور ٹی وی۔ تو بچوں اس طریقے سے ہم نے کیا کیا، اقتباس پڑھ کے ذیل کے سوالوں کا ہم نے جواب دیا۔ بچوں اس کے علاوہ جو بلی، کتے، چڑیا، کوے جیسے جانور اور پرندے جو ہے مخصوص حالت میں مخصوص آواز نکالتے ہیں۔ تو بچوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دوسرے جانور اور پرندے بھی الگ الگ آواز نکالتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا بچوں کہ جانور بھی ایک دوسرے سے ربط رکھتے ہیں۔ ربط رکھنا یعنی بچوں تعلق رکھتے ہیں اور اطلاعات کا لین دین کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو اطلاع دیتے ہیں، معلومات دیتے ہیں۔ اب بچوں یہاں پہ آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے تو دی ہوئی تصویر کس کھیل کی ہے ہمیں یہ بتانا ہے۔ تو بچوں دی ہوئی تصویر پر جادو کے کھیل کی ہے۔ اب تصویر میں آدمی کیا کر رہا ہے؟ تو بچوں تصویر میں آدمی جادو کر رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ بچوں ہم اور کون سے پروگرام جانتے ہیں، اس کی ہمیں پروگرام لسٹ بنانا ہے۔ تو بچوں ہمیں جادو کی طرح سنیما والا، کٹ پتلی والا، جوکر، نکڑ ناٹک جیسے کھیل معلوم ہیں۔
اب اس کے علاوہ بچوں ہم دیکھیں گے کہ تفریح کے ذرائع، یعنی بچوں اب تک ہم نے آمد و رفت کے ذرائع دیکھا، پھر اس کے بعد خبر رسانی کے ذرائع دیکھا، اب ہم تفریح کے ذرائع دیکھیں گے۔ تو بچوں سنیما والا، جوکر، کٹ پتلی والا، نکڑ ناٹک، جادوگر اور گویا، بچوں یہ جو ہے ان سب سے ہم لطف اٹھاتے ہیں یعنی بچوں ان سے ہمیں مزہ آتا ہے، تفریح آتی ہے۔ یہ سب مقامی طور پر پائے جانے والے لطف اندوزی کے بچوں وسائل ہے، کیونکہ یہ پروگرام ہمارے سامنے ہوتے رہتے ہیں جنہیں ہم راست دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہم براہ راست اسے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سب کیا ہے بچوں؟ تفریح کے ذرائع ہیں، لطف اندوزی کے ذرائع ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں ہم ریڈیو، ٹی وی، کمپیوٹر، پروجیکٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ بچوں ان کے ذریعے پروگرام سنتے اور دیکھتے ہوئے ہم لطف اٹھاتے ہیں، لیکن بچوں یہ پروگرام دور کہیں جاری رہتے ہیں اور ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر ان کے ذریعے لطف اٹھاتے ہیں اور تفریح کرتے ہیں۔ بچوں وہاں پر ان کی صدا بندی اور عکس بندی کر کے یہ پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، ہمیں دکھائے جاتے ہیں۔ بچوں اوپر کے ذرائع کا استعمال کر کے ہم ان پر ہونے والے پروگرام کو دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ تو بچوں ریڈیو، ٹی وی وغیرہ تفریح کے نشریاتی ذرائع ہیں۔ تو بچوں اس طرح آج ہم نے آمد و رفت، خبر رسانی اور تفریح کے نشریاتی ذرائع کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ شکریہ۔